حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے روزہ صحیح رکھا ہے نا اس کے لیے کتنے انعام ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کے اندر 5 تحفے عطا ہوئے ہیں، 5 تحفے میری امت کو عطا ہوئے رمضان المبارک میں، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ روزے لوگ رکھتے رہے اور امتوں پہ بھی روزے فرض ہوئے، لیکن یہ تحفے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ فرمایا پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے نا، پہلی رات، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی مخلوق پہ نظر کرم فرماتا ہے، اور جس شخص پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے رمضان کی پہلی رات، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ میری امت کا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا اور روزے کے جتنے مقاصد ہیں، حدود ہیں، وہ پوری کرتا ہے، صرف بھوکا نہیں رہتا، تو فرمایا جب شام ہوتی ہے نا تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، ایک بو آتی ہے جو عام لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لوگ اس سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ خود وہ بو محسوس کرتا ہے۔ اب سردیوں کے موسم ہے اور ٹھنڈا موسم ہے، اس سے پیچھے جتنا آگے رمضان شریف چلتا جائے گا ٹھنڈے موسم میں آئے گا، ٹھنڈک میں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ جو گرمی کے روزے ہوتے ہیں نا وہ زور کے بعد عصر کی نماز کے وقت وہ انسان کو نڈھال کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ اس نے سارا دن پانی پیا نہ کھانا کھایا، ورکنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس بندے کے منہ سے نا وہ بو نکلتی ہے جو بندہ خود بھی محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بو سے دنیا بھاگتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے منہ سے نکلنے والی وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے جنتی فرشتوں میری جنت کو آراستہ کرو، تیار کرو، اور جنت کو حکم ہوتا ہے کہ خوبصورت ہو جا، بن سنور جا میرے ان بندوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اپنے روزوں کی حفاظت کی، ان کے لیے بن سنور جا۔ کیوں کہ جس وقت وہ دنیا میں گزار کے اپنی زندگی آئیں گے نا تو میں ان کو بغیر حساب کتاب کے تیرے اندر داخل کر دوں گا۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کرتا ہے اور ہر شخص کے اوپر ایک ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، یہ پوری جماعت ہوتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو خوشخبری دیتے ہیں، جس کے اوپر متعین ہوتے ہیں نا اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا، روزے کے احکام پورے کیے، روزے کا خیال رکھا، روزے کا پورا دھیان رکھا، تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر جو سب سے آخری رات ہے رمضان شریف کی، جو آخری رات ہوتی ہے نا رمضان المبارک کی، اس کے ساتھ ہم بڑا ظلم کرتے ہیں، واللہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ جب جس کو ہم وہ چاند رات بھی بولتے ہیں، وہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، وہ رات ہوگی اور رمضان المبارک کی آخری رات ہوگی، یہ جو 1-2 راتیں ہوتی ہیں نا شوال کو تو ہم چاند رات بولتے ہیں، اور جتنی ہم بے حرمتی رمضان شریف کی اس چاند رات میں کرتے ہیں نا شاید ہی کوئی اور مذہب اپنے کسی دینی شعار کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہو یا کہ اس کے ماننے والے کرتے ہوں۔ یعنی ہم جو پورا رمضان کماتے ہیں نا، جو حاصل کرتے ہیں، اس آخری ایک رات میں ہم سارا کچھ وہ واپس پلٹا دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بازار کیا، جگرتے کیا، ہوائی فائرنگ کیا، پٹاخے کیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے چاند رات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری رات ہوتی ہے نا، جتنے روزہ داروں نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔